کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، اب سجدہ جب کریں گے تو ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ شیخ سلیمان الماجد ہیں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، سنتے ہیں ان کا جواب۔ ایک آدمی سجدہ نہیں کر پا رہا ہے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو پاتا ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، جیسے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوں۔ اب سجدہ جب وہ کرے گا تو ہاتھوں کو کہاں رکھے گا؟ ہاتھوں کو ہوا میں رکھے گا، یا کرسی پر ایسے ہی بیٹھا رہے گا، یا سامنے تکیہ رکھ لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ القاعدة في صلاة العاجز أو من عليه حرج ومشقة، قاعدہ یہ ہے جو شخص بیمار ہو یا عاجز ہو کسی نماز کے رکن کی ادائیگی پر، ایون دو کہ آپ نماز کی بات کرتے ہیں، وضو میں بھی اگر بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں، گزشتہ دنوں میرے کان میں کچھ پرابلم تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو پانی سے بچانا ہے، اپنے کانوں میں پانی داخل نہیں ہونا چاہیے، جب آپ نہائیں، جب آپ کانوں کا مسح کریں تو اندر پانی نہ ڈالیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں باہر سے ہی اس کو قدرے تھوڑا سا گیلا کر کے بھگو کر مسح کر لیتا ہوں۔ تو یہ جب مشقت یا ڈاکٹر آپ کو کسی کام کے کرنے سے روکے، یا تو خطرہ ہے یا پھر ایسی سچویشن ہو کہ اس کام کے کرنے سے آپ کسی بیماری سے دوچار ہو سکتے ہوں، یا پھر بیماری ہے، اگر یہ آپ کام کریں گے تو پھر آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ هو أنه يأتي بالأركان والواجبات وحتى المستحبات بقدر استطاعته۔ ایک آدمی کو جتنی بھی نماز میں وہ ہمت اور طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، اس کو کر لینی چاہیے آسانی سے، جو آسانی سے کر سکتا ہو۔ يكون عليه فيه حرج ولا مشقة أو زيادة لمرضه، قد يزيد المرض أحيانا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو بیماری کا اضافہ ہو جائے گا، حتى وإن كان لم يكن عليه مشقة في ذات الأمر، مثل أحيانا العين۔ بعض مرتبہ آپ اللہ نہ کرے کوئی شخص، ہمارے حفظ الرحمان بھائی ہیں، ان کی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، ان کی آنکھوں کے لیے دعا کیجئے، وہ ہماری محفلوں کی رونق ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ تو آنکھ کی بیماری اگر ہے اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ سجدہ اور رکوع نہ کریں، 2-4 دن کے لیے رک جائیں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو مشقت میں اور آزمائش میں نہ ڈالیں۔ جب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے تو آپ، خطرہ اس بات کا ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ پریشانی سے یا بیماری سے دوچار ہو جائیں یا بیماری میں اضافہ ہو جائے، ایسی صورت میں آپ نہ کریں۔ الطبيب يقول إياك أن تركع مثلا ركوعا تاما۔ ایاک ان ترکع، آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ رکوع نہ کریں، آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے سجدہ نہ کریں، تو ایسی صورت میں جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہوں، جتنا آپ جھک سکتے ہوں، اس طریقے سے جھک جائیں اور رکوع کریں اور سجدہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ہاتھ کی کیفیت ہے اس میں جو آسانی ہو، اگر ہاتھ میں کوئی بیماری اور کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کو جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ کر ویسے ہی آپ سجدے میں بھی رکھیں، اس کو زمین پر اس طریقے سے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ ہی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ تکلف کرتے ہیں، تکیے پر ایسا کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تکلف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کو جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہوں، جو رب العالمین جس نے آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جب آپ کھڑے نہ ہو پائیں تو بیٹھنے کی اجازت دے رہا ہے، بیٹھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کروٹ سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دین میں آسانی ہے، دین میں آسانی ہے، اپنے آپ کو مشقت اور آزمائش سے بچائیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ آپ کو ہاتھ جہاں آسانی سے آپ رکھ سکتے ہوں وہاں رکھیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سخت چیز پر ہاتھ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔